قاری محمد یوسف نقشبندی صاحب نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقائم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن
عثمان بن کرمی نہایت واجب الاحترام مت المقام سمزادہ پیر سید امام شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہمان گرامی قدر اور عظیم عوامی اہل سنت اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظر آئے اردو سنا خالق کائنات نے ہمارے بہت بڑا کرم فضل اور مہربانی فرمائی ہے کہ اس نے ہم سب کو بن مانگی اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پر پیدا فرمایا اور خالق کائنات کا ہمارا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بھی حق شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مدد فرمایا اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان میں زندہ رکھی اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے یہ دعا کرتے رہا کریں خاتمہ بالخیر کے لیے میرا علیہ السلام کا فرمان نشان ہے کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت بہت بڑا خبرہ ایمان کو ہوتا ہے کس کا ایمان ہی ہوتا ہے یہ میرا ایک ابتدائی پیغام ہے میں آپ کو پہنچا رہا ہوں آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور رات کا کافی خاصا وقت ہو چکا ہے بس ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہے آپ لوگ اپنے دامن میں رکھنا ہے اور کوشش کریں تو یاد بھی رکھیں پھر اس پر عمل بھی کریں اور پھر عمل کر کے اپنی زندگی کو مزین کریں خوبصورت بنائیں تاکہ وہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آ سکتا یقیناً ایسی محافلیں ایسی مجالس یہ ہوتی اس لیے ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ خوبصورت ہو جائے تو میں یہ ابتدائی پیغام دے رہا ہوں جو آپ اپنے دامن میں رکھ لیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو ہوتا ہے وہ ایمان ہی ہوتا ہے کس کو ایمان ہوتا ہے صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کیسے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حملہ اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان اپنا زور لگاتا ہے آخری وقت کہ اس کا ایمان سے چھینو اور یہ بغیر ایمان کے مان اب اس پر بے شمار
واقعات ہیں، میں لیکن میں صرف ایک پیغام دے رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ نے اور میں نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت پیغام پر، تعلیم پر اور اس درس پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب وہ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کس حقیقت میں حملہ کرتا ہے یا کس طریقہ سے حملہ کرتا ہے، وہ ایک طویل گفتگو ہے جو حدیث میں ہے، لیکن میں صرف پیغام دے رہا ہوں کہ تیرے اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو شیطان کا شدید حملہ کس پر ہوتا ہے؟ ایمان پر ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ دنیا سے جا رہا ہے اور میں اس کے ایمان کو چھینوں اور یہ بغیر ایمان کے مر جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے امتیوں، آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے فوردا علیکم الدعاء دعاء الایمان دعاء السلطان۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا دیگر فرائض ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں، اس طرح آقا علیہ السلام نے دو دعاؤں کو ہمارے اوپر فرض کر دیا۔ کتنی؟ دو دعائیں۔ ایسے میری باتیں یاد ہیں، مشکل تو نہیں، اللہ کو سلامت کی۔ تو میں یہ کر رہا تھا، کتنی دعائیں؟ دو۔ پہلی دعا یہ ہے کہ یا اللہ، بولی ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ مانگتے رہو، خدا کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں اس پروگرام میں، رب سے کچھ نہ مانگو، کچھ بھی نہ مانگو۔ رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے سارا کچھ دینا، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ دوستو، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ ان کو بھی دے رہا ہے جنہوں نے ان کے مد مقابل اپنے ہاتھوں سے بت تلاش کر کے خدا بنایا ہوا ہے۔ وہ ان کو بھی اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھا رہا جنہوں نے ان کے مقابلہ میں چاند کو، سورج کو، گائے کو، دیوار کو خدا بنایا ہوا ہے۔ رب نے آگ کو خدا بنایا ہوا ہے، رب نے ان کو بھی اپنے دسترخوان سے کبھی نہیں اٹھایا۔ ہم تو پھر کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا ہوں، ہاں حقیقت ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ میں پیغام دینے کے بعد تقریر بند کر دوں نا تو یوں سمجھو کہ میں نے پورے قرآن و سنت کا جو نچوڑ اور عرق ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا۔ پوری کائنات مل جائے، کائنات کی ہر نعمت مل جائے، اگر آخر تک کلمہ نصیب نہ ہوا تو کیا ملا؟ اور حدیث کی بات سنی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، کیا دیکھو نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کئی لوگ جب ان کا موت کا وقت آتا ہے نا تو ان کے لب ہلتے ہیں، ان کے لب بولیے حرکت میں آتے ہیں، اور قریب بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کئی لوگ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں، اور کئی لوگوں نے کہا کہ ہمارا کلمہ سنو بھئی، ہمارا موت کا وقت آ گیا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ وہ مہمان آ گیا۔ ملک الموت کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مہمان آ گیا ہے اور میرا کلمہ سنو۔ خدا کی قسم ایسے لوگ بھی ہیں نا، اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا کی گارنٹی ہے، میرے آقا کی ضمانت ہے، میرے آقا گارنٹی اور ضمانت دے رہے ہیں، اور قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو میرا امتی کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، قسم اٹھا کر گارنٹی اور ضمانت دی، فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔
مرتبہ فرمایا، اور پھر وہ بھی قسم اٹھا کر، جبکہ آقا علیہ السلام کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ کا گاؤں ہے نا، تو آپ کے گاؤں میں سے کوئی آدمی معتبر ہونا کیا ہو؟ آپ کے گاؤں میں سے ایک آدمی معتبر ہے، معتبر جانتے ہیں اچھی شخصیت، اور پورا گاؤں یہ کہے کہ یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو یہ کہتا ہے وہ سچ پر مبنی ہوتا ہے، سچ بولتا ہے۔ کیا سارے بولیے، وہ نیچے بیٹھ، وہ کیا کہتا ہے؟ تو وہ جب گفتگو کر رہا ہوں نا، کیا کر رہا ہوں، تو ہر بندہ توجہ سے سن رہا ہوتا ہے، بڑی یکسوئی کے ساتھ کہتے ہیں یار یہ بات سچ کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم ضمانت دیتے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر وہ دوران گفتگو قسم اٹھا کر بات کرے تو پھر میری بات پہ غور کریں، جس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو گفتگو ہی کمال ہے یار، تو اگر وہ دوران گفتگو قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں تو لوگ مزید متوجہ ہو جائیں گے کہ یار اس نے قسم اٹھا لی ہے نا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قسم کے بعد والا جو پیغام ہے نا وہ پہلی گفتگو سے بھی زیادہ قابل توجہ اور ضروری ہے۔ بس میں جملہ اور دے کر پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کوئی دو پیغامات اور دینے بڑے خوبصورت قرآن سنت کی روشنی میں، لیکن ایک میں آپ کو بات بتاتا جاؤں۔ آج کی مجلس نہیں، کوئی بھی مجلس ہو، جمعہ ہو، عید ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، یہ بات آج مجھے نشچت کر لیں، اس سے قبل مجھے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو نہیں ملی ہوگی، میں گارنٹی بھی نہیں دے سکتا، اللہ معاف کرے، کوئی اتنا ہے لیکن میں بھی نہیں ہوں، لوگ دعویٰ کر جاتے ہیں، میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میرا یقین ہے کہ یہ بات اب تک نہیں پہنچی ہوگی۔ میرا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں قرآن و سنت کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بعد کا بدلہ تو بعد کا ہے نا، قیامت کا بدلہ قیامت کے دن نا، نقد و نقدی اللہ 4 انعام موقع پر دیتا ہے۔ نقد و نقد، یہ خوبی سودا نقد ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ لے، ایک اکثر جملہ ہوتا ہے نقد و نقدی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک بڑی طویل حدیث ہے، میں پیچھے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں ایک پیغام دینا، پھر میں نے جو گفتگو لے کر آیا، میں جس میں دل کر رہا ہے بولنے کو، کیونکہ آپ کا شوق مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ سنیں گے انشاءاللہ 2-4 باتیں انشاءاللہ۔ آپ یہ ٹیک اگر چھوڑ دیں تو آپ ناراض نہیں ہوگے، اگر یہ ٹیک چھوڑ دیں، ہاں اگر کسی کمر میں درد ہے، کوئی تکلیف ہے وہ لگائیں، میں آپ کو پریشان نہیں کرتا، لیکن اسے پتہ کیا ہے، کیونکہ یہ ہو رہی قرآن و سنت کی گفتگو، ٹیک لگائیں گے تو یہ قرآن و سنت کے کلام کی بھی ادبی ہوگی۔ دیکھیں اگر میرا باپ میرے ساتھ بات کر رہا ہے اور میرا استاد بات کر رہا ہے، اب وہ بات کر رہا ہے، میں ایسے بیٹھا ہوں، تو دیکھنے والے مجھے کیا کہیں گے؟ دیکھنے والے مجھے نہیں چھوڑنا، تو اگر دائیں بائیں میری ایسی توجہ چلی جائے تو میرے خیال میں وہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اور اس وقت تم اور میں غیر طریقے سے دائیں بائیں ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے نوری فرشتے اس محفل میں آئے ہوئے ہیں نا وہ ایسے بیٹھے ہیں، اور مجلس ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی شروع اس وقت کے نوری فرشتے جتنی جگہ خالی ہے یہ ساری بھری ہوئی ہے۔ آج تو نعت خواں اور مولوی اور نقیب ناراض ہو گئے، میں کوئی بات کر رہا ہوں، نعت خواں اور خطیب کہتے ہیں کہ محفل مجمع کتنا ہوتا ہے، ساؤنڈ کیسا لگوائیں گے، داد کیسے ملے گی؟ اللہ کے بندے، بندہ ایک بھی بیٹھا ہو تو انعام وہی ملنا ہے، بندہ 100 بیٹھا ہو تو انعام وہی ملنا ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، ایک گھر میں 5 آدمی بیٹھے ہیں نا، تو دوستو وہ 5 آدمی اگر محفل سجا کر بیٹھے ہیں نا، جو لاکھوں کے مجمع میں رب کرم کرتا ہے، خدا کی قسم حدیث سے ثابت ہے کہ وہ 5 بندوں کی مجلس میں بھی اسی طرح ہی کرم کرتا ہے۔ یہ فقط ہماری ذہنی کفیتیں ہیں، میرا حق تو قائم تو ہو گیا ہے کہ تو مجمع کو دیکھتا ہے، مجمع کی دادوں کو دیکھتا ہے، استقبالوں کو دیکھتا ہے، سب سے بڑا استقبال، سب سے بڑی داد
ان میں سے رب نے تمہیں چنا، پسند کیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. یجتبی کا معنی ہے منتخب کرنا، یجتبی کا معنی ہے چناؤ کرنا، یجتبی کا معنی ہے پسند کرنا. اللہ یجتبی، اللہ پسند کرتا ہے. الیہ، الیہ، ہاں کی ضمیر اشارہ کر رہی اللہ کی طرف، یعنی الیہ، اپنی بارگاہ میں. کس کی بارگاہ میں؟ اللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنی بارگاہ میں من یشاء، جس کو چاہے، جس کو نہیں. تم خود آئے، تمہارا رب نے انتخاب کیا، رب پسند نہیں ہو تو پھر رب کی رحمت کا رخ ہماری طرف ہے. وہ ہماری کفیتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ہماری توجہ کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے استقبال کی توجہ کو دیکھ رہا ہے کہ میری اور میرے محبوب کی بات کو یہ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں. وہ کتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں نا، وہ ایسے بیٹھے ہیں. جب تک مجلس برخاست نہیں ہونی، اب وہ جو 70,000 فرشتے آپ نے سنا تو نبی پاک نے سب کی بارگاہ میں جاتی ہے. سنا نوری ہے، بولی نوری ہے، بخشی ہوئی ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، معصوم ہے. تو پھر معصوموں کو تو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں کہ درود و سلام کریں. میری بات میں غور کریں، میں جملہ کے نہ لگا. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان معصوموں کو فرماتا جاؤ ڈائریکٹ میرے محبوب کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اور جاؤ درود و سلام کرو. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبح داخل کرتا ہے بیت المعمور میں. کیا یہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کی سیب میں چوتھے آسمان کے بیت المعمور ہے جس میں شیطان امامت کرتا رہا، جو فرشتوں کا استاد ہے اور بے ادبی کی وجہ سے رگڑا گیا. صرف بے ادبی. کیا یاد رکھنی، آج نہیں، جہاں بھی جاؤ وضو کرو، خوشبو نہ ملے، نئے کپڑے نہ ڈالے، بس صرف وضو کر لیں. وضو کے بعد پھر جب گھر سے نکلو تو کہو مولا اس محفل میں جا رہا ہوں، تو نے اس محفل میں شریک ہونے کے لیے تو نے مجھے کیسے پسند کر، یا اللہ تیری نظر میرے اوپر کیسے پڑی. خدا کی قسم آج میں مسجد میں پہلا قدم رکھتا ہوں تو کبھی کبھار کوئی تفسیر بدل جاتی ہے. مولا کہاں میں، کہاں تیرا گھر، تیرے گھر میں میں نہ ہے. 35-36 سالوں کی حفظ پڑھاتے ہوئے میں ابھی تقریبا کے جانا انشاءاللہ. فجر سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے میں فجر سے پہلے سبق سنوں، فجر کی نماز پڑھاتا ہوں، اس کے بعد پھر کلاس میں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو جیسا کوئی یا کوئی، وگرنہ میں الحمدللہ کم از کم 300 سے زیادہ میرے شاگرد ہیں. حافظ قرآن 106 بچیاں میری شاگرد ہیں. پھر اپنی پوتی بدعا اللہ قبول فرمائے. میرے شاگرد علماء ہیں، مفتی ہیں، مدرس ہیں، استاد ہیں، لیکن شعبہ حفظ میں فقط تقریریں نہیں کرتا. جمعے پڑھا رہا ہوں، پھر 2-3 بار 2 پڑھا رہا ہوں. جمعے ہیں، تقریریں ہیں، اسی پیمانے میں چلتا ہے، لیکن شعبہ حفظ میں نے نہیں چھوڑا. اگر نہ خطیب لوگ تو سارا دن نیند پوری کرتے ہیں. وہ تو میرے خیال میں نماز کی بھی اللہ ہو کہ نہیں، وہ سارا سفر میں رہا ہو تقریباً اس میں نماز تو کمال نہیں. پھر زور اثر تو ویسے اللہ ہو، بس اثر کے بعد آپ نے اٹھنا ہے، اگلی تقریر کی تیاری ہو جانی ہے انشاءاللہ. یہ تھوڑا ہے نہیں، یہ تھوڑی محنت ہے. کچھ تمہیں دے کے جاتے ہیں کمال نہیں. ہائے ہائے. لیکن میں آج بھی جب شعبہ حفظ کے لیے بیٹھتا ہوں ایسے تو پہلا سبق فجر سے پہلے سنتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہاں مولا تیرا کلام اور کہاں میں. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے باری تعالیٰ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسالتی آتیتہ افضل موت السائلین. اے باری تعالیٰ کہ تیری فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے قرآن کے شغل میں لگ جائے
عبادت کی فرصت نہیں ہے، مانگنے کی فرصت بھی نہیں ہے، اور رب کی کلام سے اللہ کا کلام، اور وہ بھی قرآن مجید، وہ رب کے کلام میں لگا ہو، رب خود کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے، من شغلہ القرآن، جس طرح میں لگے تیرا شغل کیا، عربی کا لفظ ہے نا، تیرا شغل کیا، میرا رب فرما رہا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، جو میرے قرآن کے شعبہ میں ایسا مصروف ہوا، قرآن پڑھا رہا ہے اور بولیے پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے، رب کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ کس کام میں لگا ہوا ہے، نہیں مجھے نہیں پتا وہ کیا کام کر رہا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا تمنا ہے، اس کے دل میں کیا تڑپ ہے، اس کے دل میں کیا خواہش ہے، رب تو کہتا ہے اطیعنی اطیعنی بما فیما امرتک، فرمایا تو میرے حکم کی تعمیل کر، اے میرے معبود کا کلمہ پڑھنے والے سنو، رب نے کیا فرمایا، ولا تعلمنی بما یسر ہوگا، اب تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے، کیونکہ انی عالم بخلقی، اس مخلوق کو پیدا میں نے کیا ہے، ایک شرط ہے انما اکرمو من اکرمنی، تو میرا ہو جا، پھر کائنات کی کون سی طاقت ہے کہ تمہارے بچوں کے پہلے دن کے بچے کے ایک بات پر میلی نگاہ سے دیکھ جائے، کون سی سپر طاقت ہے، کون سا امیر ملک ہے، میرے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے، سپر طاقت مسلمان تو ہے، میں مثال دیتا ہوں، اس کی مثال سن لینا، پوری دنیا کے غیر مسلم ایک طرف، پوری دنیا کے غیر مسلم ایک طرف سوری، اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے غریب، پوری دنیا کی امتیں مسلمان میں سب سے غریب، وہ پوری دنیا کے غیر مسلموں سے امیر ہے، پوری دنیا کے غیر مسلموں سے امیر ہے، اور سپر طاقت ہے، کوئی مولانا صاحب دلیل کیا ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم جو دولت اس کے دامن میں ہے وہ پوری دنیا کے غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے، قرآن نے عالم ارواح سے انتخاب کیا، سارے نبی محبوب کی امت میں آنے کے لیے دعائیں کریں، تو دعا بھی نہ کرے، اور عالم ارواح سے رب تمہیں پسند کر کے پھر مہربان کے محبوب کی امت میں پیدا، پھر تو جو کہتا میں غریب ہوں، پھر لوگوں کے مدینہ کوٹھی اور گاڑی دیکھ کر پھر تو کہے کہ میں غریب ہوں، کس نے کہا تو غریب ہے؟ میری علی کا قول ہے جس کو میں باب مدینہ العلم کہتا ہوں، باب مدینہ العلم کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتی ہے کہ بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے، بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے، اگلا جملہ توجہ سے سننا، میرا نہیں ہے، باب مدینہ العلم کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ، انا مدینہ العلم علی بابها جبیر علم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال، تمام علوم رب نے قرآن میں جگدا کر دی، جبیر علم فی القرآن، پوری دنیا کے علوم قرآن میں سارے کلمات کر دیے ہیں، لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال، لیکن لوگوں کی عقلیں قاصر ہیں سمجھنے سے، پر یہاں علی بولے فنا لوگوں پورے قرآن کا نچوڑ فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی با میں ہے، با کا سارا نچوڑ نقطہ میں ہے، فرمایا خدا کی عزت کی قسم کو نقطہ میں خود علی جمیل ہے فی القرآن، لیکن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دامن میں لے کر واپس جائیے. کبھی کسی کی چیز کو دیکھے دل میں حسد نہیں پیدا کرنی. سنو دوستو، پریشان نہیں ہونا. سنو، بستر اور آپ میں تو بتا دیا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ہے تو مرنے کے بعد جگہ پھر امیر کا یہ بتاؤ نا کہ امیری کا جب بستر کے خاک پہ سونے والوں کا خواب ہی ایک ہوتا تو مرنے کے بعد جگہ بھی تو پھر مجھے بتاؤ امیری کہاں. پھر آپ کے شہزادے بولے، بڑے شہزادے بولے. آپ تو کئی بار وقت اٹھ کے کہتے ہیں دو شہزادوں کی لڑائی تھی. اللہ کے بندے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں شہزادے دو ہی جن کو زبان نبوت نے فرمایا. شہزادے دو ہی. چیلنج ہے پوری دنیا کو، پوری دنیا کو چیلنج ہے اس طرح سے طالب علم کا تیسرا شہزادہ نکال کے دکھانا. آکر اپنے شہزادوں کو بھی شہزادہ تین شہزادے تھے، لیکن یہ بھی میرا کہنا ہے میرے بیٹی کی بیٹی ہے وہ میرے بیٹی ہے. اتنا شان آتا ہوا آپ سنیے میرا آقا سمجھ کے بڑے شہزادے بڑے سارے بولیے حضرت صاحب جہاں کوئی بیٹھ لے دو بس آپ اپنے کام میں مگن رہے. میں نے کبھی توجہ نہیں کی ہے، میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ کوئی ہے یا نہیں. مجھے پتا ہے کہ نہیں مجھ سے کچھ کروا رہے بس. باقی قسمت کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، وہ توجہ کر رہے یا نہ کرے. وہ 4 انعام جو نقد و نقد اب دیتا ہے نا وہ ابھی میں نے بیان کرنے ہیں جو ابھی مل رہے ہیں، جو موقع پر مل رہے ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا زبانی نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں یہ ساتھ اس لیے پڑھتا رہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پڑھتا ہوں کہ جب پڑھتا ہے کوئی نبی کا امتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پڑھتا جاتا ہے میں مسکراتا جاتا ہوں. آج ہم نبی کا نام لیتے ہیں تو ادھورا لیتے ہیں. آپ تقریریں ہماری سن کے دیکھو مولویوں کی بار بار یا رسول اللہ یہ کام ہو جائے، فلاں صحابی یا رسول یہ کام ہو جائے تو یا رسول اللہ کی رحمت گاریے آگے نبی پر درود بھی پڑھنا. اگلی بات کا کیا مقصد ہے؟ اور اس کے راوی بہت پتہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی اس کو لکھا لے گا. عرب امارات کے بہت بڑے امام گزرے اور یہ جملہ صبح گاؤں میں پھیلا دو تاکہ خواتین بھی پڑھے تم بھی پڑھو. 100 مرتبہ صبح پڑھو، 100 مرتبہ رات کو پڑھو تو کتنی مرتبہ مسکراہٹ ملی؟ 200 مرتبہ. اگر چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام کی مسکراہٹ 15ویں صدی میں رسول نگر میں کسی غریب گھر کا بیٹا وہ 100 مرتبہ پڑھے، صبح تو 100 مرتبہ پڑھے، رات کو تو 100 مرتبہ میں آقا کے چہرے کی مسکراہٹ کی دولت ملے. اس کے مقابلے میں کوئی وزیر اعظم ہے؟ نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بھی مسکرائے نا ایک مرتبہ مسکرائے نا تو آپ کی مسکراہٹ کا اربوں خربوں حصہ، بلکہ یہ بھی کہنا بے ادبی ہے. میں کہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مرتبہ چہرے کی مسکراہٹ کیا مسکراہٹ کے بارہ میں پوری کائنات میں اربوں خربوں کائنات قربان کر کے بھی سوچ لے کہ اعلیٰ کیا ہے دنیا میں ادبی. دوستو میں تو ضرور کہوں گا جتنا وقت گزر جائے لیکن ابھی یہاں سے نکلنا ہے، آپ نے گھر جانا ہے. اگر آپ کو واش روم میں جانا پڑے تو جائیں، وہاں سے نکلیں سیدھا بستر پر نہیں جانا، وضو کریں پھر 100 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار نے فرمایا تو پڑھتا جا میں مسکراتا جاؤں. پھر آپ ایک دیکھ چیز میں ایک چیز اور بھی دے دیتا ہوں شاہ صاحب چلو میرے ساتھوں کو یہ بھی تحفہ مل جائے، وہ بعد میں بات کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ومن نام علی الطہارۃ یوزن لروحہ ان یطوف
بالعرش ویسجد اللہ تعالی. اگر دوستو اگر آج کے بعد یہ سن کر بھی نبی کا فرمان اگر تو آج رات کو عمل نہ کیا تو میرا کوئی قصور نہیں کہ میں نے تمہارے وقت کو ضائع کیا ہے. تو میرے بزرگ فرماتے کہ اگر بھینس نہ ہونا کیا بھینس مچ دودھ والی تو اگر ایک ٹائم کے بچے پیٹ بھر کے دودھ پی لے تو قیمت نہیں ہوگی. قیمت اگر آج رات یہ سارے وضو کریں تو وضو کر کے سوئیں تو شاید یہ قیمت پوری ہو گئی. کیونکہ سنو نا تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَمَن نَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ جب میرا امتی وضو کر کے سوتا ہے میرا امتی وضو کر کے سوتا ہے تو وہ سو گیا. وہ رسول نگر میں سویا ہے وہ نیچے سویا ہے وہ بیڈ پہ سویا ہے گھر والے سارے دیکھ رہے سویا ہوا ہے گھر والے سارے دیکھ رہے سویا ہوا ہے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا یوزن بروحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت براہ راست فرشتے کو نہیں بھیجتا کیا فرشتوں کو نہیں بھیجتا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت خود اس کو حکم کرتی ہے وضو کی حالت میں سونے والے میرے بندے کی روح مولا حکم فرمایا تو میرے پاس آ. سویا ہوا رسول نگر میں صرف وضو کیا اس نے اور وضو کی برکت اتنی ہے کہ اس کی روح سانس چل رہا ہے لیکن روح اس کے اندر نہیں. روح کہاں چلی گئی بھول گئی. دائیں بائیں نہ دیکھیے یہ سارا کچھ ہوتا رہنا بس میری بات پہ غور کریں کہ یہ بات میری تو نہیں نا بات حکومت خضرہ کی مکی کی ہے نا. اگر حکومت تو یہاں بھی آ کے میں تعریف سنا دیتا ہوں پھر حدیث مکمل کرتا ہوں. شاہ صاحب حتاری کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ باب مدینہ تو کہ دعا مگوائی نہیں جاتی دعا لی جاتی. دعا مگوائی نہیں جاتی دعا لی جاتی. منع نہیں فرمایا آپ نے منع نہیں فرمایا. فرمایا کمال یہ نہیں ہے کہ تو کہ امی جی دعا کرو ابو جی دعا کرو استاد جی دعا کرو شاہ صاحب دعا کرو پیر صاحب دعا کرو. کمال یہ نہیں ہے کہ تم کہیں دعا کرو. کمال یہ ہے کہ خدمت اتنی ہو پیار اتنا ہو محبت اتنی ہو تعلق اتنا ہو انس اتنا ہو. ہائے ہائے میرے علی نے کہاں تک سمندر بہا دیا. فرمایا میں منع نہیں کر رہا کہ دعا نہ منگواؤ. فرمایا کمال یہ نہیں ہے کہ تو کہے. فرمایا تعلق اتنا جوڑ کہ تمہیں کہنا نہ پڑے ان کے دل سے خود بخود دعا نکلے. میرے علی فرماتے ہیں یہی تو دعا ہے جو خود بخود دعا ملے. آگے دوستو آگے سالانہ پروگرام میں سنا میرے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کہتا ہوں یہ ساتھ میں پڑھتا رہتا ہوں کہ مسکراہٹ بھی آتی ہے تو محفل کی کمی پیشی معاف ہوتی ہے ساتھ ساتھ محفل قبول ہوتی ہے کیونکہ فرشتے بھی تو خوشی پڑھ رہے ہیں تو ہم نہ پڑھیں. سنیے بڑی پیاری حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو سن. انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ خواتین زیادہ عمل کریں گے. گھر میں بڑی بڑی مائیں ماشاءاللہ. دادا صاحب جب تشریف لائے نا لاہور میں تو دل تو تشریف لائے تھے. آپ ماشاءاللہ علم ہوگا کہ دادا صاحب جب تشریف لائے نا حضور علی حجویری دادا کا بخشد ہے ہمارا یہ دل کو آئے کب آئے تھے تو پورا لاہور گناہوں میں مبتلا تھا. پورا لاہور گناہوں میں مبتلا تھا. جب پچھلی رات تہجد میرے دادا صاحب اٹھے نا پورا لاہور عبادت میں پورا لاہور عبادت میں ڈوبا. اور آپ نے جب منظر دیکھا تو دادا صاحب حیران ہو گئے کہ دن کو گناہ اتنے تھے اور رات کو عبادت اتنی ہے اور اس میں زیادہ بزرگ مائیں کیا بزرگ مائیں اس میں زیادہ شامل تھی جو عبادت میں مصروف تھی. آپ نے دیکھا کہ بندہ بے نمازی ہوتا ہے بیوی پتگانہ نمازی بھی ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے. یہ رب کا کرم ہے. میرے سے علی کا قول جعفر آ گیا باب مدینہ
ہمسایہ رزق حلال ہے، نیک بیوی، نیک بیوی، نیک اولاد، نیک ہمسایہ میرے لیے فرماتے ہیں کہ رزق حلال ہے، میری نگاہ میں تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں کہ تجھے اولاد بھی نیک مل گئی، تیری بیوی بھی نیک مل گئی اور ہمسایہ بھی نیک۔ لیکن جب دوست کی باری آئی نا تو باب مدینہ تو ایک مرد اللہ نے کام تک بدل دیا۔ اے سننے والا آپ نے کام کھا، آپ نے پھر اگلا جملہ نیک نہیں کہا، اگلا جملہ بولا مخلص۔ کیا نیک نہیں؟ فرمایا بیوی نیک، اولاد نیک، ہمسایہ نیک، لیکن جب دوست کی باری آئی فرمایا نیک نہیں، مخلص۔ کیا؟ کیونکہ مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا نا، مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے یا امیر المؤمنین۔ میں سادہ نام نہیں لیتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے، اسی میں رضی اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہوں کہ صحابی کا نام ہے تو قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب کی سنت ہے۔ جب کسی ولی کا نام ہے تو قول رحمت اللہ تعالیٰ، اس سے عدد پیدا ہوتا ہے، تعلق جڑتا ہے، تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ ہم ادھورا کیوں نام لیں گے؟ ہم ادھورا لینے والے، ہم ادھورا نام نہیں لیتے۔ تو مجمع میں سے شاہ صاحب ایک بندہ کھڑا ہو گیا تو پوچھا کہ دوست کون ہے؟ کس سے پوچھا؟ باب مدینہ تن علم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ دوست کون ہے؟ تو پھر پوچھا کن سے؟ آپ نے بھی سمندر بہا دیا۔ فرمایا پتہ دوست کون ہے؟ تو غریب ہو جائے، تو غریب ہو جائے تو پیار میں کمی نہ آنے دے، تو غریب ہو جائے تو امیر ہو جائے تو اضافہ نہ ہونے دے، لو یہ امیر ہو گیا لوٹ لو، غریب ہو گیا غریب چھٹ جاؤ۔ فرمایا نہیں، تو غریب ہو جائے پیار میں کمی نہ آئے، اوپر چلا جائے تو اضافہ نہ ہو۔ پھر آگے آپ نے قسم اٹھا لی، فرمایا رب کعبہ کی قسم، پتہ دوست کون ہے؟ نہ اس کو غرض تیری غربت سے ہے، نہ اس کو غرض تیری امیری سے ہے، دوست وہ ہے نہ غربت دیکھتا ہے نہ وہ تیری امیری دیکھتا ہے، وہ تو فقط تیری ذات کو دیکھتا ہے، وہ فقط تیری ذات کو دیکھتا ہے۔ ندر اللہ، میں حدیث سنا رہا تھا نا تو میرا آقا کی دعا بھی سنو نا، ندر اللہ، میرا آقا نے خود ہی دعا دی تھی، اللہ تیرے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو جب نبی نے فرمایا تر و تازہ رکھے، دنیا میں موت، قبر، نظام، پل، صراط، ہر موقع پر تر و تازہ رہے، تو پھر گارنٹی سنو، اگر اگلا عمل تو بھی کرے تو میں بھی کروں، تو نبی تو گارنٹی دے دی ہے کہ تیرا چہرہ موت کے وقت تر و تازہ رہے گا۔ تر و تازہ سے مراد یہ ہے شیطان جتنا حملہ کرے گا تو زندہ بھی رہے گا تو ایمان پر مرے گا بھی تو ایمان۔ لیکن گارنٹی دے دی، لیکن کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ایمان سمع مقالتی فوقها وأدها کما سمعها، میری حدیثوں کو محبت سے سنتا رہے، میری حدیثوں کو محبت سے سنتا رہے، محبت سے پڑھتا رہے، عمل کرتا رہے، آگے سناتا رہے۔ میرا کریں گارنٹی بھی فرمایا یہ کام تو کر، گارنٹی بھی نہیں، ضمانت بولیے ضمانت میری ہے۔ تو میرے دادا صاحب نے کیا فرمایا؟ حدیث سنو، وَمَنْ نَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ يُوزَنُ لِرُوحِهِ، وضو کی حالت میں سونے والے میرے بندے کی روح مولا حکم فرمایا میرے پاس آ جاتا، پھر خانے کعبے کے طواف تو کرنا مقدروں سے، تو روزانہ کام کرنا کیا؟ جب روح چلی جاتی رب کے دربار میں تو کہتی مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا جتنی دیر میرا بندہ سویا تو کام کرنا کیا؟ این یطوف بالعرش، اتنی دیر تو میرے عرش کا طواف کرتی ہے۔ اگر آج رات کو اپنی روح کو طواف نہ کرواؤں تو قصور میرا تو نہیں،
کہ تمہارے وقت کو ضائع کر لوں گا. آج سے زیادہ علم میرے پاس نہیں ہے, کوئی بڑا مفتی میں بھی نہیں ہوں, کوشش تو کر رہا ہوں نا کہ 2-4 ہیرے قرآن و سنت کے تیرے دامن میں آ جائیں. اس گاؤں کے رہنے والوں, باہر سے آنے والوں, اگر خدا کی قسم آج رات تم وضو کر کے نبی کی سنت سمجھ کر 100 مرتبہ مسکراہٹ حاصل کر کے تو سو جائے, کوئی پتہ نہیں آج ہی پردہ اٹھ جائے. کوئی پردہ آج ہی اٹھ جائے. میں زیادہ اس پر بات نہیں کرتا, لیکن میں گارنٹی دے رہا ہوں, میں ضمانت دے رہا ہوں, 2 چیزوں سے پیار کریں انشاءاللہ اس وقت تک مرو گے جب تک دنیا میں نبی کا دیدار نہیں ہو جائے. میں 2 کاموں کی بات بتا رہا ہوں, ایک سید سے پیار کر اور ایک قصیدہ پورتاشی سے پیار کر. نبی کو پسند ہے, وہ والا حبیب اللہ کی توجہ شعر آپ ہی نبی کے حجرہ کے تارے پر لکھا ہوگا. آپ ایسے کہ عمرہ حج کرنے کے آپ نے دیکھا ہوگا حجرے کو پر کافی شعر پر رنگ پھیلا ہوگا, جو ترکیوں نے شعر میں عربی لکھی ہوئی, جو ان کو لگا بھی یہ شعر کا ہے ان رنگ پھیر دیا, باقی رہ گئے, لیکن تارے کا شعر نہیں بدل سکی. جو اس نے نبی کی شفاعت کا ذکر ہے, جو نے یہ قصیدہ لکھا فالج کی بیماری میں مبتلا تھے, سنا ہوگا میرا آقا خود تشریف لائے. اگر مجھے خواب میں 2 روپیوں کی مل جائے تو میں خواب میں بڑا خوش ہو رہا ہوں. جب میں صبح اٹھ رہا تو پھر بولو ادھر ہی ہو نا, باتیں کچھ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج رات کو کیا کر کے سونا ہے؟ شادی مبارک ہو گئی, انہیں سارے بزرگوں کے سو گئے, شادی محفل قبول ہوگی. انہیں خود کر کے سمجھ جنال 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ادھر آقا مسکرا رہے ہیں. نہیں میں ساتھ جوڑ دیتا ہوں, دیکھو این یطوفا بالعرش, روح طواف کر دی, ادھر مسکراتا نہیں, میری بات نہیں سن, غور نہیں کیا. اس سے پہلے آپ نے ایک اور کام کیا, یا اللہ میری کسی نے غیبت کی ہے, شکوہ کیا ہے, مخالفت کی ہے, یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا. تو حدیث میں کیا آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا, میرے رب نے مجھ سے فرمایا جب میرا بندہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے, مجھے عزت و بزرگی کی قسم وہ میرے بندے کو معاف کرتا ہوتا ہے, وہ اس کو معاف کرتا ہے. تو پھر ایک مجموعہ لے لیں, ایک تحفہ لے لیں, وضو کیا, پھر آپ نے سب کو معاف کیا, رب نے تجھے معاف کر دیا, معافی بھی مل گئی. فقط معاف نہیں کیا, ماضی کے سارے گناہ معاف ہو گئے, ماضی کے سارے گناہ. وضو کیا, وضو کے بعد وضو کی برکت کیا ہے کہ روح طواف کر رہی ہے. اور اگلا جملہ کیا ہے, ایسے سویا ہوا ہے, جبکہ ایسے سونا سنت کے خلاف ہے, الٹ بھی سونا سنت کے خلاف ہے, اور ایک سیٹ پہ سونا میرا آقا کی سنت ہے. اور کعبے کی طرف کر کے سو جائیں تو پھر تو سونے پہ سو جائے. برابر کسی کے نہیں بھی سویا جاتا, لیکن سونا سیٹ بھی ہے. رات کو جب جاگ آئے تو کروٹ کا بدلنا بھی نبی کی سنت ہے. کروٹ بدلنا بھی نبی کی سنت ہے. میں کیا کروں, یہاں ایک بڑی پیاری حدیث آ رہی ہے, لیکن میں بھی موضوع نہیں چھیڑا, میں موضوع کچھ میرا اور ہے. موضوع بڑا کمال ہے, میں وہ ابھی تمہید کی گفتگو کے اندر پھر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ وضو کیا, کیا کیا, روح کیا کر دی, طواف. تو بندہ تو سویا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, تو روح طواف کر دی. کس کا, اللہ کی عرش کا. وَيَسْجُدُ اللَّهُ تَعَالَى, وَيَسْجُدُ اللَّهُ تَعَالَى, آقا علیہ السلام نے فرمایا روح طواف عرش, اور جتنی دیر سویا رہے پیشانی سجدے میں, پیشانی سجدے میں, روح طواف کر رہی ہے. 2 کام ہو گئے. نمبر 3, معاف کرنے سے ماضی کے گناہ معاف ہو گئے. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے مسکراہٹ ملی, معافی بھی مل جائے, مسکراہٹ بھی مل جائے, روح طواف بھی کرے, پیشانی سجدے میں رہے. پھر تو وضو نہ کرے تو قصور کس کا, پھر تو وضو نہ کرے
لگتا ہے نا کہ میں بچے کی ایک دفعہ پروگرام لے گیا تو میرے ساتھ 3-4 نعت خواہ ماضی سے آتے پریشانی ہے. نعت خواہ میرے ساتھ شاہ صاحب میرے ساتھ دور سے گئے, میرے ساتھ نہیں تھے, جو لے کر جا رہے تھے ان کے ساتھ گئے تھے. شدید سردیاں تھی, جوڑے تھے, جرابیں تھی. تو پھر میری بھی عادت ہے کہ میں توجہ رکھتا ہوں نا کہ سردی شدید ہے تو اب یہ کیا کریں گے. سرکار کی نام پڑھنے آئے لاہور سے. میں نے تو جاتے الحمدللہ اپنا وضو کیا, وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھی, ٹھیک ہے جی الحمدللہ پڑھی گئی. اب میں ان کو دیکھ رہا تھا یہ کیا کریں گے. اللہ معاف کرے, سیدھے واش روم گئے, وہاں سے ہاتھ دھوئے, سیدھے اسٹیج پہ. خدا کی قسم میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, تلاوت کر رہے تھے, اجازت ہے, زبان پاک ہے, زبان پاک ہے. اگر محمود غزنوی میں اگر اس موضوع کو چھیڑ دوں نا نبی کے نام کی ادب کا تو میں کہتے نا سرکار بھی سر لگا دوں یہ موضوع ختم. لیکن مثال دے رہا ہوں کہ محمود غزنوی کا عاشق کون تھا. ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد, اور بڑے پیار سے کہتا محمد. اور آپ نے دیکھو کہ آپ عمرے پہ جائیں حج پہ جائیں تو عربی کیا کہتے ہیں محمد 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 محمد. تو میں ایک قصہ پر بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی شہر ہے کہ تمہارے نام کو پسند نہیں کرتے اور جدل بھی جو حرام بھی کہتے ہیں محمد محمد کہتے ہیں محمد نام ہی پیار سے. تو محمود غزل بھی کہتا تھا پیار سے محمد. ادھر ہی ادھر دوسری پڑھنا کیونکہ یہ محمد نام بندے کا آ رہا ہے. جب سرکار کی طرف منسوخ کر کے پھر دوسری پڑھے یہ ذکر ہے. تو میں ایک بات کر رہا تھا, وہ بڑے پیار سے کہتے ہیں محمد. اور ایک دن کا ایک ایاز کے بیٹے کیا کہا ایاز کے بیٹے ایاز سن رہا تو پریشان ہو گیا, بادشاہ ناراض ہو گیا. کیا بڑے پریشان جتنا کہتے آپ یاد رکھیں جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں عداوت بھی محبت ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ جملہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اب ادھر میں جانا نہیں ہے کیونکہ یہ تحقیق کی موضوع ہے, بڑا بریکی کا موضوع ہے, چھٹ جائے گا پھر میں بھی چھٹتا جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. اس لیے ہاں جہاں گہری محبت ہو وہاں جدائی بھی محبت ہوتی ہے. میری بات میں غور پر جملہ اتنا پیار رکھیں, جہاں گہری محبت ہو وہاں جدائی بھی محبت ہوتی ہے. لوگوں کو نہیں پتا یہ جدائی کیوں ہوئی ہے. ہاں ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں, لوگ بڑے پتھر مار رہے تھے نا, کیا کوئی ڈر نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پیڑ نہیں, کوئی آیا جاننے والا اس نے بڑے پیار سے اس نے کہا ہائے عجیب پاس بیٹھ گیا تو عجیب آ گیا, کمال بات ہے, لوگ پتھر مار رہے ہیں, پتھر تو تو ہائے نکل رہا پتھر مار رہے ہیں. میں تے گلاب کا پھول بڑے پیار سے پھینکتا ہے ہائے, کہتا ہے وہ مجھے جانتی نہیں, تو مجھے یہ کہا کہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں, تو مجھے جانتا ہے. میں مثال آگے بڑی آ رہی ہے لیکن میں آگے چلا جاؤں گا. میں بس ایک مثال دے رہی تھی کہ ایاز کیا ہو گیا, ایاز کیا ہو گیا, پریشان ہو گیا. ادھر ہی ہے نا, بس تھک گیا تو میں بس کر دیتا ہوں, پریشان ہونا. ایاز پریشان ہو گیا. پھر اس نے کوئی ٹائم دیکھا, وقت دیکھا کہ اکیلے بیٹھے ہوں تو چلا گیا موقع کو تلاش کر کے. کہ لگے کیا ناراض ہو گئے میرے بیٹے پہ, کیا غلطی ہوئی ہے. محمود کہتا نہیں غلطی نہیں ہوئی ہے, غلطی نہیں ہوئی ہے, غلطی لیکن ہوا کیا ہے. کہ لگے تیرے بیٹے کا نام ہے محمد, تیرے بیٹے کا نام کیا ہے, اور میں بغیر وضو آج تک تیرے بیٹے کا نام نہیں وضو کے تیرے بیٹے کا کبھی نام نہیں لیا. آج محمود کا وضو نہیں تھا, آج محمود کا وضو نہیں تھا. میں نے کہا محمود کیا کروں, نبی کے نام کی نسبت ہے
آج معبود نے کہا کیسے بلاؤں؟ تو پھر مسلم اس کے علاوہ کچھ بلا نہ تھا. میں نے کہا کہہ دو ایاز کے بیٹے، ایاز کے بیٹے، ایاز. رب نے بھی پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا. ہاں نہیں کہا. پورا قرآن کھول کے دیا. میرا کا قرآن نے کیا بلایا ہے نا، بڑے پیار سے بلایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی طٰہٰ یاسین. اگر محمود غزنوی یہاں بڑی لمبی لسٹ ہے، فقط محمود غزنوی نہیں، تابعیوں کو اٹھاؤ، تبع تابعیوں کو اٹھاؤ، میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کو اٹھاؤ، توفیقی اماموں کو اٹھاؤ، صحابہ کو اٹھاؤ، امام مجتہدین کو اٹھاؤ، محدثین کو اٹھاؤ، مفسرین کو اٹھاؤ. لسٹ لمبی ہے، قیامت تک بھی لگے رہے تو لسٹ ختم نہیں ہو سکتی. آج تک کسی نے بغیر وضو کے نبی کے نام کو نہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اس لیے ہمیں کچھ مل نہیں رہا، ادب نہیں ہو رہا، تسلیم نہیں ہو رہی، کچھ حل نہیں ہو رہا ہے. خدا کی قسم. آئیے ایک جملہ دے رہا تھا. کیا دے رہا تھا؟ میں میرا شاہ صاحب کافی آگے چلا گیا، ٹائم کافی ہو جائے تو میں ایک بہت سی ساتھ شامل کر لوں. آج ارادہ ہے بس وضو کا نہیں، آج کا ہے یا ہمیشہ کا ہے؟ میں سب ایک جملہ کو دے دیتا ہوں. جب بندہ وضو کر کے سو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. باڈی گارڈ میں آج سید عمران شاہ صاحب بخاری محمد برکات نالیہ کے اس سالانہ پروگرام میں تمہیں باڈی گارڈ نبی کی زبان سے دے رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امتی وضو کر کے سو جاتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے فرشتے والا حکم فرمایا ساری رات اس کا پہرا دے. ساری رات اس کا وہ پہرے پہ کھڑا ہے. رب کہتے ہیں کام اور بھی کرنا ہے. مولا وہ کیا؟ فرمایا جب یہ کروٹ بدلے نا تو تو نے فوراً میری بارگاہ میں دعا کرنی ہے. مولا وہ کیا؟ فرمایا تو کہنا اللہ مغفر اب دیکھ. پھر سارا جس کا نام لینا اس کے باپ کا نام لے. رب سارا جانتا ہے. میں کہتا ہوں رب کی ترتیب کیسا، یعنی سارا جس کا پیرا بھی دینا ہے حفاظت کے لیے اس کے نزدیک کوئی شے تو پھر سپر طاقت میرا آقا کی سنت ہے یا نہیں؟ مولا کیا کہنا ہے؟ کہنا ہے اللہم اغفر لعبدک فلاں بن فلاں. رب کہتا ہے پھر مجھے ساتھ حوالہ بھی دینا ہے کہ اس کی بخشش کیوں کروں. تو رب کہتا ہے حوالہ بھی میں بتا دیں. تو ساتھ یہ کہنا ہے سبحان اللہ. جملہ کیا کہنا ہے؟ ساتھ یہ کہنا ہے انہو بات طاہرہ. اے مالکہ اس کی بخشش اس واسطے کر کہ یہ وضو میں سویا ہے. اگر 10 مرتبہ بھی کروٹ بدلے تو 10 مرتبہ دعا کریں. آپ یہ بتاؤ اس محفل میں آنے والوں بخشش کس نے کرنی ہے؟ بولو نے یار بخشش کس نے کرنی ہے؟ تے ڈیوٹی کون لگا رہا ہے؟ تے طریقہ کون دے رہا ہے؟ تو پھر تمہیں مبارک ہو. آج رات وضو کر کے سو، وہ بھی تحفے ملیں گے. ہر کلمت پہ بخشش کی دعا. اب میں قرآن اگر میں جو قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اگر قرآن کی آیت میں میں چھت پر چلا گیا پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر گم رہے گے. اس کا مفہوم میں پھر دوں گا. میں ڈائریکٹ ایک حدیث کوٹ کرنے لگا. ڈائریکٹ ایک حدیث. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا جب وہ پڑھے نا؟ کیا درود شریف کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب وہ پڑھتا ہے نا تو میں اس کے لیے مسکراتا. کیا کرتا ہوں؟ اگلا جملہ آپ نے حدیث سے دینے لگا. خوبصورت حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے کمال فرما دیا. حضرت علی خود اس کا راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ایک مجمع تھا، ایک اجتماع تھا. اجتماع میں میں بھی تھا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. میرا کا گفتگو کرتے کرتے جو قدم اچانک میری طرف مخاطب ہو گئے. فرمایا آنا وانت وفاطمہ والحسن والحسین مجتمعون یوم القیامہ. اے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میں
میری بیٹی، میرے دونوں شہزادے. کتنے ہو گئے؟ ایک حدیث نہیں، سینکڑوں حدیثیں. کہنے پہ لیکن تمہیں مبارک ہو کہ ہم الحمدللہ سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، سارے صحابہ کو مانتے ہیں، نبی کے سارے خاندان کو مانتے ہیں، پاکستان کو بھی مانتے ہیں. اور میں اپنے آپ سے بھی کہتا رہتا ہوں، یوسف سانس بھی چل رہا ہے نہ تیرا تو یہ صدقہ پاکستان ہے، کیونکہ یہ قول عمر ہے، یہ قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی قول پیش کرتا ہوں، حدیث سنیے. آج کسی کو دعوت مل جائے نا، کسی بندے کی بڑے کی کیا مل جائے؟ بڑا خوش ہوتا ہے، پورے رسول نگر میں بتاتا ہے. اور دیکھ یار اے جناب وزیر اعلیٰ جی، جناب انداز فرمایا، اے جناب گورنر صاحب دایا جی، اے وزیر اعظم دایا جی، تو کئی نہیں من رہے کہ تینوں کو دیکھو دعوت مل گئی اور اتنے بڑے بندے کے دایا دیکھنے کہ یار بڑا خوش ہو رہا ہے. لیکن آج جس تمام میں آنے والوں میں بھی تمہیں ایک دعوت بتانے لگا ہوں گا. میں تو اپنے مولویوں کو کہتا ہوں، اللہ کے بندوں کیوں دائیں بائیں دیکھتے ہو یار؟ تم میرے آقا کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو نا، آقا کے منبر پہ بیٹھتے ہو نا، اور تم کسی دنیا دار کے نوکر نہیں ہو مولویوں، تم اللہ کے گھر کے نوکر ہو نا. کتنے نہیں کتنے کے نام لیا میں؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا مجتمعون یوم القیامہ، ہم پانچوں قیامت کو ایک ہی جگہ پہ جمع ہوں گے. ایک ہی جگہ پہ جمع. آقا علیہ السلام نے سوچا کہ جب میری امتی یہ سنیں گے نا تو امتیوں کے دل میں خواہش پیدا ہوئی جاتی ہے کہ اگر نزدیک مجھے بھی جگہ مل جائے تو کمال نہیں ہوگا. ویسے آپ ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، آپ نے صحیح جواب دینا ہے. اگر کسی بندے کے تعلق اونچے ہوں، اس سے کوئی کرتوت ہو جائے تو تھانے والے ایف آئی آر کاٹتے ہیں نہیں؟ انہیں مرنا، انہیں پتا تعلق بڑے اونچے، انہیں معطل ہونا ہے کہ قیامت انہیں ایف آئی آر کے نکٹ نہیں. صرف چہرے نہ ہلاؤ من دسو کہ قیامت نہ ایف آئی آر کٹنی رب نے تے جڑے پانچ تن دے کول بیٹھے ہوئے. میں کبھی بار نہ سوچتا ہوں، میں کبھی حالت ہی میرے یا اللہ میں دعوت نہیں کر سکتا کہ ہمیں تیری خون کے ساتھ بڑی محبت ہے، لیکن مولا کوشش تو کر رہے ہیں نا. تو المرء مع من احب الیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا محبت تو کر، پیار تو کر، انتخاب تو کر، چناؤ تو کر کہ قیامت کو کس کے ساتھ اٹھنا ہے. فرمایا کر محبت، گارنٹی میری، ضمانت میری، خوشخبری میری. آقا کیا؟ فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی قیامت کو اسی کے ساتھ تو اٹھے گا، اسی کو معیت میں، اسی کی رفاقت. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم پانچ تن مجتمعون یومن، قیامت کے دن ایک ہی جگہ پہ جمع ہوں گے، ایک ہی جگہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو امتیوں کو بھی خوشخبری سنا دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کام تو نے کرنا ہے، امتی تو بھی ہمارے ساتھ ہی ہو. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں سوچ رہو. اس آگے ایک بابا سی گا میں نمونہ سے مسیحتے آیا نا ساتھ 88 کہ وہ بابے نے واقعہ سنایا کہ میں مسیحتے کے لیے بڑے ہی نہیں. وہ کہ میں 10 روپے لکھالیاں جائے گا تو ایک گل ہے 10 روپے لکھالیاں جا رہے ہیں. میں چلا جی مسیحتے کے لیے جہاں نے مہر شاہ کے پڑھ رہا کلمہ، پڑھو سارے کلمہ، اسے سارے کلمہ پڑھ لیں لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر کل پڑھ جانے جا چلی تری سننے پہ سرکار کے نام میں پھر نہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب بھی خوش، محبوب بھی خوش. تو جو ڈیریاں لکھی جا رہی ہیں وہ ڈیری خاص تھا لکھواؤ نہ آج ان ڈیریاں واپس جامن تو جان دیں لفظوں کا بھی کم انشاءاللہ. کیا بنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات کر رہا تھا؟
بابے کے 10 روپے والی مطلب شاہ بیٹھے بولے زیادہ گوانٹی میں کہ نہیں انہوں نے جو نہ پڑھ یہ پڑھ کلمہ پڑھ لیتے ہیں جو کچھ جیبہ نکال کے گرا وہ میرے کو دعا بھی مکر دی میں کہ میری ہم سچی توبہ ہے میں دوبارہ مسجد بنا اللہ کے بندے میں کو کام نہیں کرنے لگا میں تو زندگی کا دن کام کی پھر میں فرق کری اللہ معاف کرے ایک جملہ کو دے دوں ایک دن آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ کربلا تک بھی زندہ رہی آقا علیہ السلام نے ڈبیا ہی اسی کو دی اس بیوی کو کہ جس نے زندہ رہنا تھا واقعہ کربلا تک زندہ ہوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ام سلمہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال قبل 4000 سال قبل قیامت تک آنے والے ہر بندے کی روزی لکھ دی پریشان نہیں ہو گیا آپ کے بات میں روزی اس سے زیادہ اس سے تھوڑی اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں کتنے سال قیامت تک آنے والے ہر بندے کی روزی لکھ دی ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کتنے بیٹھے تھے اپنا قیامت کے دن کٹھے 5 آخری صلاۃ و سلام کے کام تو نے کرنا ہے قیامت تک میرا خون چلنا ہے چل رہا ہے خون میرا آقا کا مان تو نہیں ہو گیا ہے آخری صلاۃ و سلام کے کام کرنا تو نے کیا من پڑھو میرے ساتھ من احبنا سیگا جمع کا ہے سیگا جو تم میں سے من احبنا جو ہم سے محبت کریں گے ان کے لیے جائنا قیامت کے لیے من اجمل نہیں بنانا من احبنا من جو ہم سے میں ایک دن حدیث پاک پڑھی میں تو اس دن سے پناہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ زندگی کے آخری سال تک میرے پر یہ وقت حضرت انس بن مالک اتنے مشہور صحابی بن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ میری امتیوں کے دلوں سے میرے گھر والوں کی محبت نکل جائے یا اللہ وہ ہمارے پر وقت وہ وقت ہمارے اوپر دعا مانگا کرو کہ یا اللہ آقا کے خون کے ساتھ زندگی کی آخری سال تک محبت جڑی رہے انشاءاللہ بھی رہے فرمایا من احبنا کر محبت ہم سے آقا پھر ملے گا کہ آگے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے فرمایا نمبر 1 پھر بیٹھے گا بھی ہمارے ساتھ پہلا سنو من احبنا کر محبت ہم سے قیامت کو تو بیٹھے گا بھی ہمارے ساتھ اگلا جملہ بھی سنو یا رسول اللہ کے رہنے والوں نہ لاتوں پہ نظر نہ جایا کرو سنو وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے کے دن پیٹ ڈاوے گا نا کبھی کھاتے پھر تینوں جناب کچھ کھواما نہیں تیری مہمان نوازی کرا تینوں پنجابی کا جملہ ٹھوکیاں میرے آقا نے بھی کمال کر دیا جنت تو بڑی دور کی بات ہے نا میدان حشر میں دسترخوان بند تن بچھ جائے گا دسترخوان نبوت بچھ جائے گا دسترخوان اہل بیت بچھ جائے گا برتن بھی ہوں گے کھانا بھی ہوگا پانی بھی ہوگا مجھے کیا بتاؤ کہ دسترخوان آیا کہاں سے جب کہ جدیہ میدان ہوگا میدان حشر یہ دسترخوان کہاں سے آیا ہے برتن کہاں سے آئے ہیں کھانا کہاں سے آیا ہے پانی کہاں سے آیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کر محبت ہم سے آقا ہو گیا کیا فرمایا بیٹھو گے بھی ہمارے ساتھ وَنَأْكُلُ دعوت کیسی ہے دعوت کیسی ہے بیٹھو گے بھی ہمارے ساتھ وَنَأْكُلُ کھاؤ گے بھی
ہمارے ساتھ وَنَشْرَبُ پیو گے بھی ہمارے ساتھ. ادھر لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوں گے. یہ کھا رہے ہیں تو یاد میں مسند حدیث میں زندگی میں کبھی دھوسہ ماری نہیں اور کتابوں کے والے اس لیے دیتا کہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں میری لائبریری میں. ہمارا ہی کتاب ہے. ہائے کھائیں گے بیٹھیں گے بھی کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی. اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے. آخری ڈگری بڑی سننے والی. پڑھو میرے ساتھ. 1500 سال کے بعد رسول نگر کے شادی حال میں وہی لفظ زبان نبوت پر جاری ہوئے. آج تیری زبان پہ جاری ہوئے تو کمال نہیں. حتی یفرقا بین الایمان نہیں جڑیا جملہ جڑیا حتی نہیں جی نہیں بولو حتی نہیں جی نہیں بولو میں حتی یفرقا بین الایمان اس سے ترجمہ تو سننا یار. میرے آقا نے فرمایا کر محبت میرے خون سے. کون سو پتی لگتا پیاری پتہ سیدہ سنی ہے کہ نقلی ہے. میں کہ تو میاں شیر مسا شرک خوشی وقت بڑا آگیا وہ تو ماذا ازاد ولی ہے. بندگان خاص علم الغیوب وازروہم ہم جواسیس القلوب. دلوں کے جسوس ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ آکے کسے وقت تو بننے کبھی کہ میں بنوا سید میں کی بنوا کیونکہ میاں صاحب بڑا پیار کرتے سکتے تو جو تو سارے کول پہنچے تو میرے میاں صاحب فرمان پتہ ہے فرمایا اے مہمان الگ کرتے ہو این دی خدمت کرنی اس سید بادشاہ وہ بچو تو خوف کھا گیا ایک ہی بڑھ گیا. بہرحال لمبی چوڑی بات نہیں. پتہ لگ گیا پتہ نہیں کیڑی وقت کو سید بڑھیا پتہ نہیں وہ سید. پھر خدمت کی جا رہے ہیں کہ تیرے میں کو تو آنکھ ہی کو نہیں پہچان. خدا کی قسم سن لو وہ ہے یا نہیں ہے. تو سید سمجھتے کا محبت انشاءاللہ بیٹھے گا بھی ساتھ کھائے گا بھی ساتھ پیے گا بھی ساتھ. اور اگلا جملہ سن حتی یفرقا بین الایمان. میرا آقا نے گارنٹی دی ضمانت دی حتی یفرقا بین الایمان. باقیوں کا حساب ہوگا بیٹھو گے بھی ہمارے ساتھ کھاؤ گے بھی ہمارے ساتھ پیو گے بھی ہمارے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جاؤ گے بھی. پریشانی ہو میں تو کس کوٹ کرنے لگا ہوں. پریشانی ہو تھکے تو نہیں. میں قرآن کی طرف نہیں گیا. اگر میں قرآن کو کھول دیتا ہوں اس آیت کو جس میں رب نے نبی کے خاندان کی خود محبت مانگی. امام شافعی نے رہا فتوہ لا کیا امام شافعی نے رہا فتوہ لا جو دہات کرنے لگیا نا تب بتا شروع سے پھر دین تو میرا مقابلہ ہے. جو دہات کرنے لگیا ہے نا بغداد سے تو لکھا بندہ ان امام شافعی کا تھا. شافعی فقہ دے پانی نے شافعی فقہ دے تو لوگ کہنے لگے امام صاحب لوگوں نے شک پہ گیا ہے کہ تسی راضی ہو گئے. آپ نے فرمایا کیوں؟ اگر یہ ہو کہ دے تسی محبت اتنی کا دیتی ہے. آپ فرمایا انکانا سنو فرمایا انکانا رافضن حب آل محمد. اگر حب آل محمد اگر رافضیت ہے تو فرمایا فلیشہد الثقلان فلیشہد الثقلان. پوری دنیا سن لے پوری دنیا فلیشہد الثقلان. پوری دنیا جن انسان سارے جہان فلیشہد الثقلان. سارے سن لو انی
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر نبی کی آگ کی محبت رافضیت ہے تو پھر پوری دنیا سن لو. آئے سب سے بڑا رافضی آپ نے تو یہاں تک فرمایا آل یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا جملہ سننے والا ہے. فرمایا حبو فرد من اللہ. رب نے تمہاری محبت کو فرض کر دیا ہے کیونکہ فی القرآن انزلہ. رب نے قرآن میں نازل کر دیا. قرآن میں نازل. ایک حدیث کوٹ کرنے لگا. دعا کرنا تعالیٰ ہماری کی توفیق. اللہم صلی علی محمد و علی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یکفی. میں ایک جملہ میں دے دیتا ہوں. یکفی من عظیم الفخر من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاتہ. اے میرے آقا کی آل من عظیم الفخر. تمہارے لیے تو اس سے بڑی عظمت کیا ہے کہ من لم یصلی علیکم. اگر کوئی تمہارے پر درود و سلام نہ پڑھے لا صلاتہ, اس کی تو نماز نہیں. اس سے بڑی تمہاری عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تمہاری. میں تمہارا ٹائم زیادہ لے گیا. ایک حدیث کوٹ کرنے لگا. اس بات انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی چھیڑیں گے اس چیز کو کریں گے. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ یہ ابھی نعرے لگ رہے تھے تو نعرہ تکبیر بھی لگ رہا تھا. نعرہ رسالت دیکھو نا, میں بھی اس کام میں پھنسا میں نہیں پھنسا بڑی دیر. اور میں کبھی کبھار سنتا تھا لیکن میں بیان نہیں کرتا. میری کہا تھا کہ جب تک میں خود تصدیق نہ کر لوں نا میں بیان نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں کہ اگر کھانا بھی تیار ہو, بھوک لگی ہو تو نماز بھی پڑھنی ہو تو پہلے کیا کرنا. مشہور کیا ہے کہ پہلے کھانا. مشہور کیا ہے پہلے کھانا. میں جب تک یہ حدیث نہیں نہ پڑھی میں نے بیان نہیں کی. پھر میں دارویش کی کتاب خرید کے لایا جو امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں. امام دارویش نے نواز. میں ایسے کھول لی رہا ہوں پہلی دن ایسے کھولنے تو سامنے حدیث آ گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کھانا بھی تیار ہو, شدید بھوک بھی ہو, نماز بھی پڑھنی ہو, بشرطے کہ وقت نہ جا رہا ہو تو پہلے کھانا. میں اس نے صرف اتنا لکھا ہے اگر کوئی تشریح نہیں ہے. میں ان کو ہو گیا حکمت کیا ہے پہلے کھانا پھر. تو اللہ تعالیٰ جب بندہ سوچتا ہے تفکر کرتا ہے کیا کہتا ہے الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. رب کہتا ہے زمین و آسمان میں میرے جہان میں تفکر کرو, روشن کرو اور غوث کرو. افلا یتدبرون القرآن, میرے قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو کہ ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے دلوں کو تالے لگے. رب خود فرما رہا تالے لگے. ہائے میں بھی غور کرنے لگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کام فعل حکمت سے خالی نہیں ہے, کوئی حکمت ہے. آخر کار ذہن بات آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کیا. فرمایا نماز پہلے پڑھے گا کہ توجہ رہے گی. تو نماز وہ تعلق وہ توجہ تو یہ کھانا پہلے کھائیں گے توجہ رہے گی تو پھر کھانے کا ایک ذرہ بھی ثواب ہی ثواب. میں پھر حدیث بیان کرنی کیونکہ میرے پاس اس کی دلیل سند پھر اس کا جو عرض تھا حکمت تھی وہ بھی سامنے آ گئی. سنیے میں اس میں لگا رہا کہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت پہ بڑا زور لگتا ہے لیکن نعرہ حیدری بھی بڑا زور لگتا ہے. اور میں کیا لگا دیکھا کہ نعرہ لگا ہمارے والے وہ کہتا نعرے لمبا کی تھی اور حیدری تو جب دو سے کہنے کہنا نا وہ نعرے لمبا
حقیقت میں بڑی دیر کھوج پہ لگا رہا، کچھ سال 2 سال تک میں علماء سے رابطہ کیا، کوئی مجھے جواب نہ ملے. میں کہا کوئی راز ہے، یہ نالا حیدری تے جرا زور لگتا ہے نا، یہ کوئی گل ہے. ممی لگا رہا الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. رب کہتا ہے تو محنت کر، تو جدوجہد کر، تو کاوش کر، جو تیری منزل ہے لنہدینہم سبلنا. پرستہ معاہدہ تو من دیتا من دیتا عربی کا مقول ہے نا، پنجابی کیا کہتے ہیں اتنا گوڑ کھاؤ. لو جی الحمدللہ. میں انشاءاللہ یہ بھی آخری بات ہے، حدیث اس کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ تاثرات میں سب خود سن رہے ہیں لیکن نتیجہ رمضان قرآن میں پہنچ چکا ہوں. پہلے سب کا تھوڑی مل رہا ہے، آپ کا دیال نصب کر مل رہے ہیں. اور مجھے ایک چیز پہ نام ہے کیونکہ میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بیٹے عبداللہ تیرے باپ کو کون جانتا ہے؟ وہ تو مکہ میں 6-7 دن پڑے، 6-7 تیرے باپ سے اونٹ نہیں چلا گیا. آج 22 لاکھ مربع میل کا سر بنا ہوں اور جو جنگلوں کے روزی جانور اتنا درندے وہ بھی میری نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھ رہے. عبداللہ بیٹے یہ کمال تیرے باپ کا نہیں ہے، یہ کمال نبی کے گھر والوں کا ہو سکتا ہے. ابھی اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں، کلمات کیا ہیں، یہ کلیلہ گفتگو ہے. سنو میں بھی جگہ رہا. ایک دن میں مطالعہ کر رہا تھا، سامنے حدیث آگی، میں کہ یا اللہ تیرا شکر. میں اس طرح فرما بار بار کروں پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم قیامت کی صبح تک کوئی زندگی مل جائے نا تو تیرا شکر ادا نہیں کرتا جو تیرا ہمارے پر احسان ہے. یہ میں نہیں نعرہ ہے لگتا رہا. لو یہ حدیث کیا ہے؟ علی فرماتے رضی اللہ خود راوی ہے کہ مجھے آقا علیہ السلام بند کمرے میں لے گئے، اس میں یا میں تھا یا میرا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا میں تھا یا میرے دو عشق کمرے میں لے گئے. فرمایا علی آقا حکم، فرمایا اِنَّا اَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اِنَّا اَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ. پتہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی؟ آقا کون جائے گی؟ فرمایا انا وانت وفاطمہ والحسن والحسین. پانچ سب سے پہلے جنت میں جائے گی. تو چاہیے تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے پیر بھائیوں کو بتاتے، انتی بھائیوں کو بتاتے، رشتہ داروں کو بتاتے، خوشخبری مل گئی. پر خدا کی قسم میں قربان ہوں پیارے علی اور رضی اللہ تعالیٰ تیری محبت پر، تیرے پیار پر، تیری فکر پر، تیری سوچ پر. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنے خیالوں میں رکھا. سنو علی رضی اللہ کہتے آقا آقا ہم تو جائیں گے لیکن ایک عرض ہے آقا. کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمُحِبُّنَا. فامو سیگا جمع کا ہے، فَمُحِبُّنَا. قیامت تک ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ اے جب محبت، اے جب پیار خدا دی قسم. اے تو کہتے ہیں اور تمہارا بولتا سی یہ تو چوکے نہیں کھڑے سی اور چوکے کھڑے تھوڑے چوکے. میں جملہ پڑھتا پیاسا کہ دین خیر خائی ہے. کیا لکھا جملہ؟ میں کہ لوگاں پڑھی جانا ہے سوترا نہیں کہ دین سارا خدمت خلق ہے. جملہ لکھ دیا ہے پر بڑے کون تھے عمل کون کرے. خیر الناس من انفع للناس. پوری دنیا میں سے وہ انسان ہے جو لوگوں کی خدمت. وہ لکھا ہوتا جملہ چوک میں دین یا دین. سنیے یہ میری آخری حدیث سے آخری جملے ہیں ماشاءاللہ کریم. تو شاہ صاحب ٹھیک ہے نا آخری جملہ میں واقعہ بھی کوٹی کروں گا، ٹائم کافی ہو گیا لیکن میرے پاس ابھی انشاءاللہ 10 بجے پھر پریشان ہو گیا. میرے گھر بھی 10 بجے
تمہارے رسول نبی پہ 12 ہیں، ہاں ہمارے پاس 10 میرے آل حضرت ایک شعر ہے، میں حدیث کا لفظ دیتا ہوں ابھی آپ کو. میرے آل حضرت ایک شعر ہے علیہ رحمہ کا، وہ شعر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی ہے کہ آقا کو صلی اللہ آقا یہ دہن میں زبان، آقا یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا ہمارے بدن میں جان تمہارے لیے، آقا یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا ہمارے بدن میں جان تمہارے لیے. پھر کیوں نہ کہیں آقا ہم آئے یہاں، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے گے بھی وہاں، کیونکہ یہ زمین و زمان، یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکان بنے دو جہاں، آئے آئے بنے دو، بولیے چنی دو چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں. یعنی محبت بصوت پیغام، جب تو بھی کہے اور میں بھی کہوں آقا دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تو پھر سلام بھی آقا کی اتباع میں آ جائے، جان بھی اتباع میں، پھر اتباع میں سنو پھر اتباع میں زندگی بسر کرنے والوں، پھر مال کے قبر میں جاؤ، ہم سے پوچھے بتا کہ ہستی کون ہے، میرا یقین ہے میرا کا فرمائیں گے آج ان سے نہ پوچھ میں کون، آج میں بتاتا ہوں تجھے ساتھ سے آقا کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر تجھے تو وہ بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے. فقل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم تو جائیں ہی گئے، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوتے، کہاں سید بادشاہ نے دعوت دیا پورا نام ابو یقین نقیب کہتے ہیں علامہ فاما مفتی بدل کر دے جو نام آئے گا یوسف نقشبندی. میں کہا توڑا سارے گردان کھولے گا پر میرے نام کے ساتھ لگتا ہے کیا ہو گیا اللہ کے بندے ایڈی لڑی گردان کھولے گے تو میرا نام دھڑا لے. اب میری نسبت آقا کے نام کے ساتھ جب اپنے بتانا بلکہ سن لو ابھی اب گھر جائیں گے نا تو دروازے پہ بیل لگی ہوں دستک دے اندر سے آواز آئے کون، یہ نہیں کہنا میں نانا، آپ نے وہاں کھڑے کہنا ہے محمد حافظ محمد انصر، اتنا جملہ کہنا نہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. یاد رہے گا میں یہ بھول کے دوبارہ پوچھ رہے تجھے نہیں پتا کون میں، یہ سنت کے خلاف ہے. آقا علیہ السلام جب تشریف لاتے دروازہ بند دستن کو خود رکھتے آواز آتی اندر سے کوئی بھی پوچھتے کون، میرا آقا فرماتے محمد. یاد رہے گا جاتے جاتے یہ بھی تمہیں تحفہ مل گیا نا، مل گیا نا. لو یہ حافظ محمد انصر محمد لو جی سید عمران شاہ صاحب بخاری نے حافظ محمد انصر صاحب اور محترم بھائی محمد رضا کو دعوت دی. کس کے لیے؟ محفل کے لیے. دونوں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ المسلم اخو المسلم، بھائی ہے نا. لو جی بھائی حافظ محمد انصر صاحب تشریف لے آئے تو بھائی محمد رضا صاحب ابھی نہیں آئے تو شاہ صاحب نے فرمایا بھائی انصر آپ آگے ہو تو بھائی محمد رضا کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے سے کہا کہ میں آ گیا ہوں، وہ بالکل تیار ہے اور میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. پہلے لوگوں کرنا شادی ہونا چچا نے جب بھتیجا لائے تو یار بھتیجے بھی دعوت وہ کری وہ بالکل تیار ہے میرے پیچھے پیچھے. جب پوچھا نا فمحبونا، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ تو میرا آقا نے کمال کر دیا. پڑھو میرے ساتھ
محبت ہے میری امتیوں کے ساتھ، اتنا پیار، اتنا فکر، اتنی پیاری سوچ. فرمایا پھر سن، قال من ورائکم، آپ نے کیا فرمایا؟ میں آج وہ میرے پیچھے. تو میرا خیر سے کیا فرمایا؟ قال من ورائکم، میرے علی تم قیامت کو جنت میں آگے آگے ہو تمہارے. دوستو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ یہاں اکتفا کروں گا، لیکن میں ترتیب سے جو میں نے ایت پڑھی تھی اس پر میں گفتگو نہیں لا سکا. درمیان میں گفتگو کرتا کرتا کافی آگے چلا گیا، لیکن جو میرا مقصد تھا اس میں میں نے 2 حدیثیں کوٹ کی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو میں نے پیغام دیا ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے بعد 100 مرتبہ 100 مرتبہ تو کتنی مرتبہ مسکراہٹ ملے گی؟ کردہ 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 مار کوئی پتہ نہیں، کوئی رات آئے گی نا، کوئی رات تو چلا آئے گی انشاءاللہ. تھکے تو نہیں آپ؟ ابھی یہ میرا جملہ دیا ہے، میں ابھی اپنے دل میرا نہیں دے سکتا تھا، لیکن اللہ کو سلام رکھے. اللہ مجھے اور آپ کو آقا علیہ السلام کے آل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علینا